تحریک کشمیر برطانیہ مڈ لینڈ زون کا سالانہ کنونشن برطانیہ میں مسئلہ کشمیر پر پیش رفت اور مظلوم کشمیریوں کی آواز اقوام عالم تک پہنچانے پر گفتگو کی گئی۔ اسی پر دیکھیں گے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ برمنگھم کے کمیونٹی سینٹر میں تحریک کشمیر برطانیہ مڈ لینڈ زون کا سالانہ کنونشن ہوا، جس میں آل پارٹیز کشمیر رابطہ کمیٹی کے کنوینر اور MLA آزاد کشمیر اسمبلی عبدالرشید ترابی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کنونشن سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں عبدالرشید ترابی، تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب اور دیگر نے کہا کہ نریندر مودی کے جنگی جنون نے دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو مزید الجھانے کے لیے آئین میں تبدیلی کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برٹش کشمیری نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کے اصل پہلو سے متعارف کرانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ مظلوم کشمیریوں کی آواز بن سکیں۔ آزادی کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی محاذ پر جس طرح تسلسل سے سرگرمیاں جاری ہیں، اس میں مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص یہ جو پلوامہ ایپیسوڈ ہوا ہے، اس کے بعد بھارت کی طرف سے ایک جارحیت کا ارتکاب ہوا اور پھر اس کے طیارے گرائے گئے، اور اس سارے عمل میں جس طرح بین الاقوامی سطح پر بھارت بے نقاب ہوا اور دنیا کو ایک پیغام پہنچا کہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، خدا نخواستہ یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو اس خطے کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا امن ایک خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جو ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارے مڈ لینڈ اور پورے برطانیہ کے اندر جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں، یہ بھرپور اس کا احتجاج کرتے ہیں اور پوری دنیا سے اور بالخصوص برطانیہ کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت اس معاملے میں انٹروین کرے، اس معاملے کو ریزالو کرے۔ یہ برطانیہ ہی کا پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے آزادی کے لیے تقریباً 47 سے لے کر آج تک 5 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ لوگوں کے گھر بار جلائے گئے ہیں، کاروبار جلائے گئے ہیں، لوگوں کے بچے شہید کیے گئے ہیں، جانی مالی ہر طرح کی قربانی دی گئی ہے اور اس قربانی کو دنیا ریکگنائز کرے۔ ریڈ کونسل کی حالیہ رپورٹ جو کشمیر پر چھپی ہے، اس نے بھارت کا ظالمانہ چہرہ بے نقاب کیا، اور ساتھ ساتھ ابھی جو فرانسیسی صحافی نے ایک ڈاکومنٹری جو بنائی ہے، اس رپورٹ نے بھی بھارت کا ظالمانہ چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھارت کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ساری آرگنائزیشنز متحرک ہیں۔ تو اب جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ اقوام متحدہ کی بنتی ہے کہ اقوام متحدہ ان تمام رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنا فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے اس کو وہاں پر بھیجنے کے لیے بھارت پر زور ڈالے، کیونکہ بھارت نے اس فیکٹ فائنڈنگ مشن کو ایکسیس دینے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو اس کے حوالے سے بھی پریشرائز کیا جائے کہ دنیا کے جو انٹرنیشنل ریلیف ایجنسیز ہیں ان کو بھی وہ ایکسیس نہیں دے رہا، میڈیا کو بھی ایکسیس نہیں دے رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی اس طرح کے اقدامات سے بھارت کا جو نام نہاد ڈیموکریسی ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ اس موقع پر شرکا نے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔